یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نا لوگ سے کہا کہ واپس جاؤ تحفے لے کے آئے نا، تو یہاں سے اور سونا بھی لے جاؤ تاکہ تمہاری رزق تسکین ہو. انہیں بھیجا نا بلقیس نے سونا کہ دیکھیں بادشاہ ہے یا نبی ہے، تو انہوں نے اس کتنے فرسانگ کتنے میل سونا یعنی اینٹیں بھی لگوا دیں. تو وہ حیران پریشان ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ اپنا سونا واپس لے جاؤ یا اور تاکہ تمہاری رزق تسکین ہو. اللہ کے دربار میں سونا چاندی پیش کرنے کے بجائے اپنے دل پیش کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا اپنے جسم کی بے بصیرتی کو اپنے آپ سے دور کر کے کسی گندی جگہ پھینک دو. عاشق کی زینت اس کا جسمانی اور کمزوری اور چہرے کی زردی ہے. عاشق کی زینت کیا ہے؟ اس کی جسمانی کمزوری اور چہرے کی زردی ہے. زرد، اللہ اکبر، چہرے کا زرد رنگ، ٹھنڈی آنکھیں پرنم، وہاں ان تحفوں کی ضرورت ہے. اللہ کے یہاں سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ کے یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ چہرے کا زردی، ٹھنڈی پرنم آنکھیں، یہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی. اللہ اکبر. آگے لالچ کے بارے میں بتایا کہ وہ پرندہ جو دانے کے لالچ میں ہے، اگرچہ بالا خانے پر کھلا کے بیٹھا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ جال میں پھنس سے ایک ہی پھنس سے. اس کی للچائی نظروں دراصل اس کے پاؤں میں پڑنے والی گرہ ہے. جن لالچ سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے. جب لالچی نظر پرندہ کو دانا کی طرف کھینچ لائی ہے تو پرندہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ شکاری اس سے غافل نہیں ہے. اللہ آگے کہ نا دنیا کے ایک بندے کی یہ چلاکی کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک اتار کے پاس ایک مٹی خور گیا، مٹی کھانے والا، تاکہ عمدہ شکر خریدے. اتار کے ترازو میں مٹی سے بنا ہوا باٹ تھا. اتار کی طرف مٹی کا بنا باٹ تھا، بٹا ہے نا. اتار بولا کہ میرا باٹ مٹی کا ہے، اگر تو چاہے تو تول دوں. اتار مٹی کے باٹ سے کم چیزیں تولتا تھا. خریدار نے کہا مجھے کند کی ضرورت ہے، یعنی بالکل گلقند نہیں ہوتی، باٹ چاہے کوئی بھی ہو، مجھے تو گلقند چاہیے. دکاندار دکان میں گیا تو مٹی کھانے والے لالچی نے باٹ میں سے مٹی کھانا شروع کر دی. سوچا کہ میں دکاندار کی غفلت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ حالانکہ وہ خود اپنا نقصان کر رہا تھا، یعنی باٹ کو چھوٹا کر رہا تھا. لیکن مٹی کھانے والے کے لیے مٹی شکر سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے. آپ سمجھ لو کہ کیا بات میں انہوں کرے. وہ اپنے طرف دھوکہ دے رہا تھا اس کو، دکاندار کو. تو مٹی خود ہی کھا رہا، وٹا خود ہی کام کر رہا تھا. اس نے تو پیسے پورے لے لینے. مثال کے باٹ کلو کا ہے مٹی کا، تو چوتھا حصہ پا کا کھا جائے درمیان میں مٹی، تو اپنا نقصان کر رہا ہے نا. یہ لالچی بھی ہی کرتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے کسی کو. دھوکہ کہتے تو پہنچ گھر میں تیرے پہلے پہنچاؤں گا. کبھی بدنیتوں گھر آباد ہوئے ہیں جس کو دھوکہ دیتا ہو. وہ کہہ رہا میں نقصان کر رہا ہوں. مزیدار کیا کہتے ہیں، لیکن مٹی کھانے والے کے لیے مٹی شکر سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے. مٹی چور دکاندار سے ڈرتا ہوا مٹی چرا رہا تھا، اور دکاندار نے اس کو دیکھ لیا اور خود کو زیادہ مشغول کر دیا تاکہ وہ زیادہ مٹی چرا سکے. کیوں جس قدر وہ مٹی، بڑی اہم بات ہے، آپ کو نتیجہ آپ سمجھانے والا ہوں. کیوں جس قدر وہ مٹی زیادہ چرائے گا اسی قدر شکر کم چڑھے گی. اس طرح مٹی خور خود اپنا نقصان کر رہا تھا. دکاندار دل میں کہنے لگا میرا دیر کرنا میری بیوقوفی نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے. جب گھر جا کے شکر تولے گا نا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہوئے. سمجھائی؟ اس ایک شخص کی حسین کی نظر بازی کرتا ہے، ایک شخص کسی حسین سے ایک ساتھ نظر بازی کرتا ہے، ایک شخص کسی حسین کے ساتھ نظر بازی کرتا ہے. حسین وہ لطف مند ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے اپنی طرف سے. اب لوگ موبائل میں دینے لگ جاتے ہیں نا، بڑی چلاکیاں بڑی کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن نقصان بہت کر رہے. کوئی بھی کام ایسا بندہ کرے جس میں گناہ ہے تو اپنا نقصان ہی کرے.
ایسے میں شیطان جب کوئی انسان برائی پہ لگتا ہے، شیطان اس کو ورگلاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نام مال لکھا جا رہا ہوتا ہے. ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن ہمیں کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں، اور وہ مٹی کھا رہا ہے نا، وہ دکاندار دیکھ رہا ہے مٹی کھا رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیا، نقصان اپنا کر رہے. ہم اس سے چلاکیاں کرتے ہیں نا، کوئی الٹا سیدھا بندہ کام کرے، یہ الٹے کام کرے، پھر کہ میں اپنی فلاح کر رہا، فلاح تو نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے نا. اللہ